بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ کے ساتھ حمید لگ رہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پچھلے 2 دن سے آپ نے دیکھا کہ ملک بھر میں جو ہے وہ موسلادھار بارشیں ہو رہی تھیں، اور ان بارشوں کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بڑا نقصان بھی رپورٹ ہوا ہے۔ لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمارے ملک میں ہر سال اس طریقے سے بارشیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر پھر شور و غوغا کیا جاتا ہے، واویلا ہوتا ہے، نقصانات ہوتے ہیں، حکومت کی جانب سے وعدے وعید کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ قدرتی آفات ہر جگہ پہ آتی ہیں، ہر ملک میں آتی ہیں، لیکن ان سے نمٹنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ان سے کیسے دیکھا جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا؟ ترقی یافتہ ممالک میں، ترقی پذیر ممالک میں مختلف ایون جو میں یہ کہوں گا کہ جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ بھی اس کے حوالے سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ دو چیزیں ہیں بڑی ہیں۔ ایک تو اربن مینجمنٹ ایک نام کی چیز ہے جس کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے۔ دوسرا کلائمیٹ چینج، جس کے حوالے سے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے، جو متاثر ہوئے ہیں۔ پھر اس کے حوالے سے بات چیت بھی بڑی کی جاتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے بڑا ووکل بھی رہا ہے، لیکن کیا ہم موسمیاتی تبدیلیوں کے جو نتائج آ رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے ایسی پالیسیز بنائی ہیں کہ ہم ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان نقصانات سے بچ سکیں، یا وہ کم سے کم نقصانات ہو سکے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں، جب یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ اٹھتے ہیں، ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، سارے علاقوں میں، ملک کے مختلف علاقوں میں تباہی ہے بارشوں کی وجہ سے۔ اور یہ پچھلے 2 دنوں میں جتنی تباہی ہوئی ہے، اور جو این ڈی ایم اے کی جانب سے نقصانات کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، وہ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ کیا سچویشن ہے، اور اس سے پہلے جو آج سے تقریباً 2022 میں سیلاب آیا تھا اور جو اس وقت کیا نقصان ہوا تھا، اس کا تھوڑا سا کمپیریزن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر اگلی بات جو ہے وہ میں کروں گا۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے جو ہے اب تک ہونے والی بارشوں سے اور جو سیلاب تھے اس سے جو نقصانات، یہ جو ابھی آج 2-3 روز میں ہو رہے ہیں، اور خاص کر 26 جون سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، بارشوں کا وقفے وقفے سے آتی ہیں، اور پھر جو ہے اس میں بریک آیا، پھر ہم نے دیکھا کہ 2 ہفتے جو ہے وہ شدید گرمی کا پھیلایا، اور اس وقت بھی این ڈی ایم اے کی جانب سے یہ الرٹ جاری کیے گئے تھے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے بارشیں ہوں گی، اور مونسون کا سیزن جو ہے وہ بڑا ہیکٹک ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات، نہ عوام نے اس پر توجہ دی، نہ انتظامی اداروں نے اس پر توجہ دی۔ ذمہ دار کون ہے، کیا ہے، یہ اس پہ ابھی آگے بات کرتے ہیں۔ ابھی این ڈی ایم اے کے جو یہ 24 گھنٹوں کے دوران جو بارشیں ہوئی ہیں، اس سے اب تک تقریباً 54 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 227 افراد کے زخمی ہونے کو رپورٹ کیا ہے۔ یہ میں سرکاری اعداد و شمار فی الحال آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جو آزاد ذرائع سے جو اعداد و شمار ہو رہے ہیں وہ اس سے زیادہ ہوں، اور یہ اس وقت ابھی بارش کا سلسلہ تھما ہے، اور یہ اعداد و شمار جاری کیے گئے، اور یہ مزید کمپائل ہوں گے تو اس میں اضافہ ممکن ہے۔ اور 26 جون سے اب تک، آج تک ان بارشوں کی وجہ سے تقریباً 178 افراد جو ہے وہ اپنی جان سے گئے ہیں، اور ان جان بحق ہونے والوں میں 85 بچے بھی شامل ہیں، اور اس دوران تقریباً 491 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ املاک کا نقصان اس سے علاوہ ہے۔ 2022 کی میں بات کرتا ہوں کہ جب 2022 میں پاکستان میں سیلاب آیا تھا اور ملک کا تقریباً 1/3 حصہ جو ہے زیر آب آ گیا تھا، اس وقت اس موسم سے جو ہے وہ تقریباً 1700 کے افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ 2022 سے 2025 ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کتنا موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات چیت کی، کتنا اس کے اوپر عمل درآمد کیا؟ ہم نے اربن مینجمنٹ کے حوالے سے کیا کیا؟ گاؤں ہو، ٹاؤنز ہو، پھر شہر ہو، آبادی ایسے بڑھی جا رہی ہے، بے تحاشا بے لگام ہو کے بڑھی جا رہی ہے، اور بڑھائی جا رہی ہے۔ این او سیز، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جاری کیے جا رہے ہیں۔
یہ مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، اس علاقے کی موسمیاتی تبدیلیاں اس علاقے کے اوپر کیا اثر انداز ہوں گی، کس طریقے سے جو اگر بارشیں آئیں گی تو وہ اس علاقے کے اوپر امپیکٹ کریں گی۔ پھر اس کی جیوگرافی نہیں دیکھی جاتی کہ اس علاقے کو دیکھا جائے کہ آیا یہاں پر سوسائٹی سوٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہاں پر پانی جمع ہوگا، یہاں پہ سیلابی صورتحال ہوگی، کیا ہوگا۔ آج راولپنڈی اور اس کے گرد و نواح میں پورے راولپنڈی ڈویژن میں جو سیلابی صورتحال بنی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بیریا ٹاؤن ڈوبا، آپ یہ دیکھیں کہ بلو ورلڈ سٹی ڈوبی، کیپٹل سمارٹ سٹی میں پانی تھا، ٹاپ سٹی میں پانی تھا، ممتاز سٹی میں پانی تھا۔ یہ وہ تمام ایریا ہے، چکری کا علاقہ پورا ڈوب گیا، رنگ روڈ کے دونوں اطراف پانی جہاں پہ بن رہا ہے، اسی طریقے سے 26 نمبر کے پاس پانی۔ یہ میں راولپنڈی کے علاقوں کی میں بات بتا رہا ہوں، ایون جو ہے وہ یہ اسلام آباد ایکسپریس وے کے اطراف میں جو ٹاؤنز بنی ہیں، اسی طریقے سے ٹیکسلا کی طرف جو آبادیاں بنی ہیں، یہ میں صرف راولپنڈی اسلام آباد کی میں مثال دے رہا ہوں۔ اگر آپ آج سے کچھ 2-3 روز جو پہلے حیدرآباد میں ہوا وہ آپ کے سامنے تھا، پورا حیدرآباد شہر جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا اور وہاں پہ کشتیاں چلانی، مطلب لوگوں کو ریسکیو کرنا، اور وہاں کے سی ایم یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے 24 گھنٹوں میں پانی جو ہے وہاں سے اس کو نکاسی آپ کر دی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سیاسی ایک دوسرے کو جو ہے وہ بیان بازی کی جاتی ہے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے۔ سی ایم پنجاب کچھ کہہ رہی ہیں، سی ایم خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں، سی ایم بلوچستان ویسے ہی وہ اس وقت یو کے پرائیویٹ ٹور پہ ہے، پیچھے صوبہ جو ہے وہ اللہ کے آسرے پر چھوڑا ہوا ہے، وہاں پہ نقصانات آپ مختلف سنتے ہیں، رپورٹ ہو رہے تھے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ یہ پچھلے کچھ عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والا بڑا ملک ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی مربوط پالیسی نہیں بنائی گئی کہ پاکستان اس جو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہیں اس سے بچ سکے۔ دوسرا یہ جو میں اربن مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ نکاسی آپ کا نظام بنانا ہے، پھر آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ علاقے نشیبی ہیں تو اس کو وہاں پہ کیسے ہم جو ہے وہ ڈرین سٹوریج کر کے پانی کو جو ہے وہ سٹور کیا جا سکتا ہے، یا ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں۔ اگر ڈیم بنانے ہیں تو ان کی نوعیت کیا ہوگی، پانی جو ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ڈیم ٹوٹتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ آبادی والے علاقوں میں نہ ہو۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، صرف چند سیکٹرز میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، پوش علاقوں کو کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے اسلام آباد میں بھی دیکھا کہ پوش علاقوں کے اندر تو ہمیں ٹیمز بڑی موو کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن جو مضافاتی علاقے تھے وہاں پر کوئی ولی وارث ہی نہیں تھا، وہاں پہ جو ہے وہ کوئی انتظامیہ کی ٹیمز موجود نہیں تھی۔ آپ نے جو ہے حال ہی میں اسلام آباد میں تیز ترین رفتار کے ساتھ جو 2 فلائی اوورز بنائے گئے تھے وہ ٹوٹ کر شکار ہو گئے۔ وہ تیسری دفعہ اسلام آباد میں یہ بارشیں آ رہی ہیں، اور طیب اردگان فلائی اوور جو ہے F8 انٹرچینج جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آج 4 جگہوں سے جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جناح اسکوائر جو ہے وہ حال ہی میں جس کا افتتاح ہوا تھا وہ 3 جگہوں سے وہ خراب ہوا ہے۔ بارشوں کا پانی جو ہے وہ قدرتی نالے بند کر دیے گئے، اور وہ پانی جو ہے وہ کہیں ڈپلومیٹک انکلیو میں گھس جاتا ہے، تو کبھی کسی سیکٹر میں گھس جاتا ہے، تو کبھی کہیں پہ چلا جاتا ہے۔ یہ مینجمنٹ کے فلاز ہے۔ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی سیلاب آیا، تو ترقی یافتہ ممالک میں سیلاب کی صورتحال بنی، قدرتی آفت سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کم از کم اس کو فالو کر لیں۔ یہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو سیاست سے ہٹ کر کے دیکھے جاتے ہیں، بطور معاشرہ دیکھے جاتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگ بھی اسی حصہ بن گئے اور ایک دوسرے کے اوپر صرف کرٹیسزم کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، الزام تراشی ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی اپنے ملک کا نظام، معاشرتی جو نظام ہے اس کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مل بیٹھ کر حکومت اور انتظامیہ کے جو کام ہے ان کو کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کروائیں لوگوں سے، اور لوگوں کو کہیں کہ جو پالیسی اور جو گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کروائے جائے، اور لوگ خود سے بھی اس چیز کے اوپر عمل درآمد کریں، کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا اور اپنا گرد و نواح میں موجود لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔